اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ہود علیہ السلام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم اتنی جلدی آباد ہوئی کیونکہ ان کے بہت سے پوتے اور پڑپوتے تھے۔ قوم عاد لمبے قد والے محنتی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت ہی خوبصورت بنایا۔ یہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ یہ اسی غرور میں اتنے آگے ہو گئے کہ ایک اللہ کو ہی بھلا بیٹھے۔ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو خود ہی پوجنے لگے اور انہی کے بدلے شیطانی اعمال آرام سے کرنے لگے۔ انہیں کوئی خوف و خطر موجود نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر ہود علیہ السلام بھیجے، جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی ہر کسی کو تلقین کی۔ وہ بتوں کی پوجا سے منع کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے۔ کیا تمہیں کوئی خوف نہیں؟ اس بات پر قبیلے کے سردار کہنے لگے کہ ہم نے تجھ جیسا بے وقوف آدمی تو دیکھا نہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تو جھوٹا ہے۔ تب ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں جھوٹا نہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اس کا نبی ہوں اور تمہیں ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ تکبر میں اتنا چور تھے کہ وہ اپنے معاملات ویسے ہی کرتے رہے۔ پروفٹ ہود علیہ السلام ان کو اللہ کی دعوت برابر دیتے رہے اور فرماتے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یہ بت تو تمہیں کسی قسم کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے۔ تم ان بتوں کو چھوڑو اور اللہ کی عبادت کرو، یہ نہ ہو کہ تم پر کوئی عذاب نازل کر دیا جائے۔ لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنے ہی معاملات میں لگے رہے۔ سورج سے زیادہ روشن دلیلوں کو انہوں نے ایک جھٹکے میں ختم کر دیا۔ وہ ہنستے، مسکراتے اور تکبر کرتے۔ وہ تمسخر اڑاتے، آپ پر ہنستے، آپ کو ذلیل کرتے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے ہود علیہ السلام نے ان کو عذاب آنے کے بارے میں بتلایا، لیکن وہ پھر بھی اپنی باتوں سے نہ ہٹے۔ کہنے لگے تو جھوٹا ہے۔ آپ نے بارہا کوشش کی، ان کو پیغمبر نوح علیہ السلام کی قوم کے حال کے بارے میں گنوایا کہ شاید ان کا عذاب یہ یاد کر لیں اور کچھ سدھر جائے، لیکن وہ قوم سدھرنے والی نہ تھی۔ میں تمہارا دشمن نہیں بلکہ دوست ہوں۔ میں خود سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ جو کچھ بھی میں بیان کرتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ انہوں نے آپ کی کسی ہدایت پر عمل نہ کیا، بلکہ لگاتار وہی بتوں کی پوجا اور اپنی بے راہ روی میں لگے رہے۔ پروفٹ ہود علیہ السلام نے ان کو بارہا سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ اگر تجھے اتنا ہی پتہ ہے عذاب کا تو ایسا کر کے عذاب لے آ۔ اس پر ہود علیہ السلام نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب تم پر عذاب لے آیا جائے گا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً جلد عذاب لے آئے گا۔ اور آخر کار اللہ کا وعدہ آ پہنچا، قدرت حرکت میں آ گئی۔ پھر ہود علیہ السلام نے ان کو دوبارہ نصیحت کی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم میری بات مان لو، لیکن وہ آپ کی باتوں کو مذاق سمجھتے رہے۔ آپ نے کہا کہ دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی تمہیں اسی عذاب سے بھگتنا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، نصیحت میری مان لو۔ لیکن نہ اس قوم نے سدھرنا تھا نہ وہ سدھرے، اور آخر اللہ کا عذاب آ پہنچا۔ 7 دن اور 7 راتیں مسلسل ہواؤں کے طوفان اٹھنے لگے۔ آندھی نے ان کی تمام غرور تکبر کو ملا کر رکھ دیا تھا۔ وہ لوگ ایسے پڑے تھے جیسے آندھی کے بعد بڑے بڑے پتھر یا چیزیں اوندھے پڑے ہوتے ہیں۔ بادلوں کی گرج نے ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ ان کا تمام اکڑ تکبر خاک میں جا ملا تھا۔ دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے کچھ نہ کچھ عبرت حاصل کر سکیں۔ صفائے ہستی سے اس طرح سے مٹا دیا گیا کہ جیسے کبھی کسی چیز کا نام و نشان تھا ہی نہیں۔ ان کا غرور، ان کا تکبر ایک جھٹکے میں اللہ نے زمین پر لا پھینکا تھا۔ اسی لیے تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا اور کہا کہ زمین کے اوپر اس ایسے بندے کی کہیں جگہ نہیں ہے جو تکبر کرتا ہے۔ ہود علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی جو کہ جماعت میں شامل ہو گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بے شک اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔
اس طرح ایمان والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ وہ اسلامی جماعت تبلیغ کرتی رہی اور اللہ کے راستے پر چلتی رہی۔